اتنی ظاہر و باہر ہے کہ نظر نہیں آتی. آپ سمجھے میری بات؟ سورج جب اس کی شعاعیں آ رہی ہیں آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ سورج کہیں چھپا ہوا تو نہیں ہے، لیکن اس کی شعاؤں نے چکا چوند کر دیا ہے. آنکھیں جو ہیں آپ کی وہ تاب نہیں لا رہی ہیں، وہ بند ہو رہی ہیں، برداشت نہیں کر رہی ہیں، لہذا سورج کے کنٹورز آپ کو نظر نہیں آ سکتے. یہ تو شام کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب غروب ہو رہا ہوتا ہے یا صبح جب طلوع ہوتا ہے، جبکہ شعاعیں براہ راست آپ پر نہیں آ رہی ہوتی، اس وقت یہ کہ آپ کو نظر آ جاتا ہے یہ تھالی کے مانند ہے، یہ گول ہے. ورنہ یہ ہے کہ جب سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ چمک رہا ہو، نصف النہار پر ہو، تو کیا ہوگا کہ وہ اپنے شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گیا ہے. وہ چھپا ہوا اس معنی سے نہیں ہے کہ مخفی ہے، وہ اپنے شدت ظہور. فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام، یہ سورہ حدید جو آخری ہمارا درس ہے میں نے آپ کو بتایا، اس میں آئے گا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی پہلا ہے، سب سے پہلا جس سے پہلے کچھ نہیں، وہی آخری ہے، سب سے آخر جس کے بعد کچھ نہیں، وہی ظاہر ہے، بالکل ظاہر، اظہر من الشمس. وہی باطن ہے، اتنا چھپا ہوا، اتنا مخفی، اتنا خفیہ کہ کوئی اسے جان نہیں سکتا، کوئی اس کے گناہ کو پا نہیں سکتا. تو الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے. تو یہ لفظ اللہ کے اندر یہ تین تصورات ہیں. اسی اعتبار سے میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ یہ لفظ کس قدر جامع ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، کہ اس میں وہ ایک عوام الناس کا تصور ہے، علیہ الفصیل الی امہ، اپنی ضرورت میں، تکلیف میں، کسی مصیبت میں، کسی حاجت روائی کے لیے پکارنا، بیماری میں ہے تو اللہ کو پکار رہے ہیں. عوام کا معاملہ یہیں تک ہوتا ہے. اس سے آگے وہ محبوب حقیقی، مطلوب اصلی اور مقصود حقیقی بنتی ہے، ان کے تصورات سے ماورا چیزیں. لیکن صوفیاء کرام محبوب حقیقی، اور وہ کہ جس کی محبت جو ہے جس میں سرایت کر چکی ہو جان کے اندر، اور انسان کے وجود کا ایک جزو لا ینفک بن جائے. اور تیسرا یہ کہ فلاسفہ تو یہی کہیں گے ہم نہیں جانتے. ایگنوسٹسزم کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کچھ حقیقت کا پتہ نہیں ہے، ہم حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے. اور یہ باقاعدہ ایک مکتبہ فکر ہے، ایگنوسٹسزم. اسکیپٹسزم کسے کہتے ہیں؟ ایگنوسٹسزم کہتے ہیں لا ادریت، لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری، لا ندری، ہم کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جان سکتے. یہ ہے ایگنوسٹسزم. اسکیپٹسزم ارتیابیت، ہر چیز کے بارے میں شک، پتہ نہیں یہ کائنات بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں، یہ میرا وہم ہی ہے، خیال ہی ہے، گمان ہی ہے. اب یہ ارتیابیت ہے، یہ اسکیپٹسزم. تو فلسفی تو پیور فلسفی جو ہوگا وہ یا ایگنوسٹک ہو جائے گا اور یا اسکیپٹک ہو جائے گا. جب تک کہ فلسفی وہ جو ہم نے لقمان کے ذکر میں پڑھا تھا، فطرت سلیمہ کی روشنی اور رہنمائی میں عقل سلیم سفر کرے، وہ جو فلسفہ نہیں بلکہ حکمت وجود میں آتی ہے، وہ بالکل مختلف شے ہے. لیکن پیور فلسفی جو منطق کی بنیاد پر اور خالص عقل کی رہنمائی میں چلے گی، اس کی جو منزل ہے آخری، وہ ایگنوسٹسزم ہے کہ کچھ پتہ نہیں، یا اسکیپٹسزم ہے، ارتیابیت. یہ ہے تین لیولز ذات باری تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو سب سے کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا، اور ہمارے ہاں جو صوفی مزاج کے حضرات ہیں ان کے نزدیک یہ اسم ذات ہے، یہ اللہ کا نام ہے. اب آئیے الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں. رحمان کے بارے میں مسند ایک رائے یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے ہی نہیں، یہ رحمان، را کے بعد خے. اور یہ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو، ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں وہ رحمان کو رحمان ہی پڑھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہا کے اوپر نقطہ لگا کر بولتے ہیں رحمان، رحمان گل. تو اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ کسی سابقہ کسی اور لینگویج کا لفظ تھا یہ، اور یہ عربی کے اندر داخل ہوا ہے، دخیل ہوا ہے، اور اس سے رحمان بن گیا ہے. اور یہ بھی اسم ذات کی طرح بیہیو کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ الف لام کے بغیر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ منادہ اگر ہو جائے اور کسی کے ساتھ وہ مضاف الیہ بن جائے، مضاف بن جائے، تو پھر رحمان جو آ سکتا ہے، ورنہ الرحمن. بہرحال یہ کہا گیا تھا، سورہ الفرقان کی آیت ہے قالوا وما الرحمن، جب ان سے کہا گیا رحمان کو سجدہ کرو
انہوں نے کہا یہ رحمان کون ہے؟ انسجد لما تامرنا، اے محمد کیا ہم اسے سجدہ کریں گے جس کا کہ حکم تم ہمیں دو گے؟ وزادہم نفورا، اور ان کے اندر نفرت کا اضافہ ہو گیا۔ تو عرب نے پہل رحمان کے لفظ کو قبول کرنے سے ابا کیا کہ یہ کیا، کہاں سے لے آئے تم یہ لفظ، یہ تو ہمارا لفظ نہیں ہے۔ حالانکہ موجود تھا یہ لفظ، لیکن یہ کہ بہت شاذ استعمال ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، پھر آپ کو معلوم ہے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صاحب ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ رحمان کا لفظ موجود نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ نام بہت ہی کم استعمال ہوتا تھا۔ اصل لفظ اللہ اللہ اللہ، اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا، یا وہ اس میں ذات ہے، اس میں علم ہے، مشتق ہے ہی نہیں، اور وہ اس میں جامد ہے، اور یا پھر وہ الہ سے اللہ بنا ہے۔ الرحمن الرحیم کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ عربی ہیں، اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی دو شانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے آپ بہت سی تفاسیر کے اندر اگر دیکھیں گے تو کافی اس میں بہت سے اقوال آپ کو مل جائیں گے، کنٹراڈکٹری بھی مل جائیں گے، کہ یہ صرف ایک مادہ ہے رحمت، رحم، را ہا میم، جس سے اللہ کے دو نام ہیں، باقی کسی اور مادے سے دو نام نہیں ہے، ایک ہی نام بنے گا۔ یہاں دو نام ہیں رحمت سے، رحمان رحیم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک خاص بڑا مسئلہ رہا ہے اہل علم کے نزدیک، تو مفسرین کے نزدیک اس کی وجہ بیان کرنا۔ تو جان لیجئے کہ رحیم ہے فعیل کے وزن پر۔ فعیل جو ہے عربی زبان میں آتا ہے کسی ایسی صفت کے لیے جو مستقل ہو، علیم، جس کی صفت علم جو ہے وہ مستقل ہے، دائمی ہے، عارضی نہیں ہے۔ وہ حسین، جس کا حسن جو ہے وہ مستقل ہے، دائمی ہے۔ تو فعیل کے وزن پر جتنے لفظ بھی بنیں گے ان کے اندر دوام اور تسلسل ہوتا ہے، پائیداری ہوتی ہے، استقلال ہوتا ہے۔ اور رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ، فعلان یا فولان، یہ دو آتے ہیں کہ جس میں کوئی کیفیت نہایت ہیجانی ہو، طوفانی ہو۔ اب ہیجان یہ خود اسی رحمان کے وزن پر ہے، طوفان فولان کے وزن پر ہے۔ عرب اگر بھوکا مر رہا ہوگا تو کیا کہے گا؟ انا جوعان، میں بھوک سے مر رہا ہوں، انتہائی بھوکا ہوں، انا جوعان۔ اگر بہت پیاسا ہوگا انا عطشان، میں بہت پیاسا ہوں، پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں لفظ آتا غضبان، نہایت غضبناک، نہایت غصے میں۔ یہ لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے کوہ طور پر، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کو تمہاری غیر حاضری میں سامری نے گمراہ کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک بچڑا تراش لیا ہے، بنا لیا ہے، اور بچڑے کو پوجنے لگے۔ اب اس کی سے جو غصہ آیا ہے اپنی قوم پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے جلالی مزاج کے آدمی تھے، قبطی کو ایک مکہ مارا تھا مصری کو، اور اس کی جان نکال دی تھی۔ اسی کے نتیجے میں پھر وہاں سے مفرور ہو کر جانا پڑا تھا مدین، اور وہاں رہے کئی سال، 10 سال۔ لیکن یہ مزاج جو ہے، تو جب وہ واپس آئے ہیں تو غضبان اسفا، موسیٰ جب لوٹے ہیں تو نہایت غضبناک تھے، اور نہایت افسوس کے اندر کہ میری قوم نے، جس کو اللہ نے میرے ذریعے سے نجات دی، غلامی کے بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے، انہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی، اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت گزاری کے لیے، اور آج یہ ہو گیا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو جو غضب اور جو غصہ آیا ہوگا اس کا ایک ظہور بھی ہوا کہ انہوں نے وہ جو جن پتھر کی سلوں پر اور تختیوں پر تورات کے احکام عشرہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دیے تھے، وہ تو زمین پر پٹخ دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑ لی اور پیشانی کے بال بھی پکڑے، اور دونوں کے پکڑ کے کھینچا اپنی طرف غصے میں کہ تم نے یہ میری خلافت اور نیابت کا کیا حق ادا کیا؟ میں تمہیں بنا کر گیا تھا اپنا خلیفہ، اپنا نائب۔ تو غضب کا یہ عالم تھا۔ تو اس وقت میں بیان کر رہا تھا کہ اس وزن پہ جو لفظ آتے ہیں غضبان، عطشان اور طوفان، جوعان، یہ سارے ہیں کسی شے کے اندر انتہائی ہیجان بھی اسی وزن پر ہے، جوش و خروش کی انتہا ہو۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے